اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، لیکن اس کا دل ہوس اقتدار کے جذبات سے یکسر خالی تھا۔ اس لیے اس نے سلطان ملک صالح کے نام کا خطبہ جاری رکھا تھا۔ پھر اپنی اطاعت و فرما برداری کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک معتمد خاص کو خط دے کر حلب روانہ کیا۔ وہ خط بڑے والہانہ اور عقیدت مندانہ انداز میں لکھا گیا تھا۔ میرے مخدوم، آپ پر سلامتی ہو اللہ کی۔ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ سخت بددیانتی اور عہد شکنی کا زمانہ ہے۔ کوئی کسی پر یقین نہیں کرتا، مگر میں آپ کا حرف اعتبار ہوں۔ میری درخواست ہے کہ صرف چند دنوں کے لیے دمشق تشریف لائیں۔ میں کسی بددیانتی سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ مجھے اہل دمشق نے دعوت دی تھی کہ میں ان کی فریاد کو پہنچوں اور انہیں صفاق و بد کردار عمراء کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤں۔ مجھے افسوس ہے کہ ان نمک حرام عمراء نے، جن کی گردنوں میں سلطان عادل کا طوق غلامی ہے، آپ کو رعایا سے دور رکھا۔ میری خواہش ہے کہ ایک بار میرے ہمراہ دمشق کے گلی کوچوں میں پھر کر ان ستم رسیدہ انسانوں کی تعریف قلب کیجیے جنہیں بہت ستایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ آج بھی تمام مسجدوں میں آپ ہی کے خطبات گونج رہے ہیں۔ خاندان زنگی کا ادنا غلام صلاح الدین ایوبی۔ جب والی مصر کا یہ محبت نامہ حلب کے دربار میں پڑھا گیا تو گمشتگین اور دوسرے غدار عمراء کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ان لوگوں نے فوری طور پر صلاح الدین ایوبی کے قاصد سے کہہ دیا کہ چند روز میں اس کے خط کا جواب مصر پہنچ جائے گا۔ پھر قاصد کے جاتے ہی دربار برخاست ہو گیا اور گمشتگین کے کہنے پر حلب کے تمام عمراء ایک کمرے میں جمع ہوئے۔ قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی کا خط کئی بار بآواز بلند پڑھا اور اپنے ساتھی عمراء سے کہا کہ اس مکتوب کے رزوم و نکات پر روشنی ڈالے۔ کمرے کی فضا پر گہرا سکوت طاری تھا اور تمام عمراء غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نو عمر ملک صالح بڑی حیرت سے اپنے ہر امیر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد گمشتگین اور دوسرے عمراء نے بیک زبان کہا، یہ سلطان ذیشان کے خلاف ایک گہری سازش ہے۔ اگر صلاح الدین خاندان زنگی سے مخلص اور وفادار ہوتا تو دمشق کے معاملے میں مداخلت ہی کیوں کرتا؟ وہ اسلام کے نام پر سلطنت نوریہ کے سادہ لوح عوام کو کھلا گمراہ کر رہا ہے۔ سیاسی فتنہ گروں کی چالوں سے بے خبر سلطان ملک صالح نے اپنے عمراء کا تبصرہ سن کر چہرے سے یہ تاثر دیا کہ جیسے وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ مکار گمشتگین نے اپنے نادان آقا کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ سلطان ذیشان، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جیسے ہمارے دلوں میں اپنے مذہب کے لیے کوئی جذبہ اور کوئی تڑپ ہی نہیں، بلکہ صلاح الدین کے اقتدامات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کافر ہیں۔ یہ کہتے کہتے منافق گمشتگین نے اپنے چہرے پر مصنوعی رنج و الم طاری کر لیا تھا۔ سلطان ملک صالح گمشتگین کی فریب کاری سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ یقیناً آپ لوگ میرے ہمدرد اور والد محترم کے وفادار ہیں۔ اس نازک صورتحال میں آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ گمشتگین اور اس کے ہم نوا دوسرے عمراء کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ناسمجھ پرندے نے بڑی آسانی سے ان کے بچھائے ہوئے جال کے پھندوں کے درمیان اپنی گردن رکھ دی تھی، بس ڈور کھینچنے کی دیر تھی۔ پھر گمشتگین نے سرکاری کاتب کو بلا کر صلاح الدین ایوبی کے خط کا جواب تحریر کرا دی۔ اگر تم واقعتاً خاندان زنگی کے وفادار ہو تو ایفائے عہد کا عملی مظاہرہ کرو اور بلا تاخیر دمشق چھوڑ کر مصر واپس چلے جاؤ، یا پھر اگر تم انتظامی معاملات پر گفتگو کرنا ہی چاہتے ہو تو خود تنہا ہماری خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر جب سرکاری کاتب نے سلطان ملک صالح کو سنانے کے لیے تحریر کردہ عبارت بآواز بلند پڑھی تو حلب کے مکار عمراء نے گمشتگین کی ذہانت کی تعریف میں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی۔ امیر قطب الدین بن حسان نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، اس غلام زادے کے خط کا جواب اس سے بہتر انداز میں ممکن ہی نہیں۔ سلطان ملک صالح گمشتگین کی چال کو سمجھنے سے قاصر رہا اور خود بھی اپنے عمراء کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ پھر جب سلطان ملک صالح کا قاصد دمشق کے دربار میں پہنچا تو صلاح الدین ایوبی تخت سے کھڑا ہو گیا۔
تمام حاضرین دربار اور صلاح الدین ایوبی کے جانثار سپاہیوں نے اپنے سربراہ کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی پیدائشی طور پر ایک انتہائی حساس انسان تھا۔ اس نے حاضرین کی اس کیفیت کو ان کے چہروں سے چند لمحوں میں پڑھ لیا۔ پھر بآواز بلند سلطان ملک صالح کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جب واپس حلب جاؤ تو یہ واقعہ سلطان معظم کے گوشے گزار کر دینا کہ میں تمہارے احترام میں کھڑا ہوا ہوں کہ تمہیں میرے آقا زادے سے ایک خاص نسبت ہے، ورنہ با اختیار سربراہ کسی قاصد کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی دوبارہ تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بڑی عقیدت کے ساتھ سلطان ملک صالح کے خط کو بوسہ دیا اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ خط کی ابتدائی سطریں پڑھتے ہی صلاح الدین ایوبی کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ حاضرین دربار نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے چہرے سے اداسی چھلکنے لگی تھی۔ پھر جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا اس کی مایوسی بڑھتی رہی، مگر اس نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا تاکہ اہل دربار اس کی دلی کیفیت سے باخبر نہ ہو سکے۔ اب صلاح الدین ایوبی اپنے چہرے سے مکمل طور پر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سلطان ملک صالح کا خط تمام ہوا تو صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک جبری مسکراہٹ نمایاں تھی۔ اپنے سربراہ کی مطمئن حالت دیکھ کر تمام مصری فوجیوں نے سمجھ لیا تھا کہ سارے معاملات بحسن خوبی طے پا گئے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی سلطان ملک صالح کے قاصد سے مخاطب ہو کر بولا، آج رات تم آرام کرو اور کل صبح ہوتے ہی میرا جواب لے کر حلب روانہ ہو جانا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ سلطان ملک صالح کا قاصد پرتکلف اور لذیذ ترین کھانا کھانے کے بعد انتہائی سکون کی گہری نیند سو رہا تھا، اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی شدید ذہنی اذیت میں گرفتار اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان ملک صالح کی طرف سے اس قدر حوصلہ شکن جواب آئے گا۔ ہر چند کے ملک صالح 14 سال کا ایک ناتجربہ کار نوجوان تھا، مگر کم فہم نہیں تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا فرزند تھا۔ اس لیے اس میں اتنی عقل تو ہونی چاہیے تھی کہ وہ بات کی گہرائی کو نہ صحیح مگر اس کا ظاہری مفہوم تو سمجھ لے۔ صلاح الدین ایوبی بار بار خط کو دیکھ رہا تھا۔ خط پر مہر سلطان ملک صالح ہی کی تھی، مگر تحریر کسی اور کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اس شخص کو بھی جانتا تھا جو اس ظالمانہ عبارت کا خالق تھا۔ یہ خط اس قدر شاطرانہ اور عیارانہ انداز میں لکھا گیا تھا کہ سلطان ملک صالح اور صلاح الدین ایوبی کی ملاقات ممکن نہیں رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح تنہائی میں اس کی ملاقات سلطان ملک صالح سے ہو جائے تاکہ وہ نو عمر حکمران کو سیاست کے نشیب و فراز سمجھا سکے اور ان امراء سے دور رہنے کی تلقین کر سکے جو وفاداری کی قبا پہن کر بدترین جفاکاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خط کا کیا جواب دے۔ صلاح الدین ایوبی یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے امراء کو اس اختلاف کا پتہ چلے۔